تو یہ دوسری مرتبہ آپ نے یہ جملہ بیان فرمایا، اور انبیاء کا کام یہی ہوتا۔ اب سامنے سے کیا جواب ملا کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان لے آئے، تمہارے ساتھ تو گھٹیا لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، بات کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب عام طور پہ دعوت دیتے ہیں تو اس کی طرف غریب لوگ زیادہ رغبت رکھتے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دولت کے نشوں میں، اپنی عیاشیوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے سر پہ ڈنڈا نہ پڑے تب تک وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کی ایک موٹی سی مثال آپ یہ دیکھ لیں، جو غریب علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، ملاقات کرتے رہتے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں تو آپ ان کو ان کے پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا، 5 سال سے رہ رہے ہیں، 4 سال سے رہ رہے ہیں، 10 سال سے رہ رہے ہیں، اپنے محلے والے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر شخص نے اپنی دنیا اپنے گھر میں بسائی ہوتی ہے۔ اس کے پاس سونے کے لیے گرم نرم بستر ہوتے ہیں، سردیوں میں گیزر اس کے پاس ہوتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈی کرنے کی مشین رکھی ہوتی ہے، گھر میں کھیلنے کے لیے طرح طرح کے آلات اس کے پاس رکھے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کی جم پورا پورا اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کو اور فزیکل ایکسرسائز کرنی ہو تو اس کے لیے بھی مشینیں موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر گیمز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، مختلف قسم کی موویاز اس کے پاس ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کا فل سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے، ہر طرح کی چیز اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے، گم ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی توجہ بھی دلائے، دیکھو یار کیا ہو رہا ہے، کہلے یار چھوڑو، لوگوں کو اپنے پڑے ہونے دو، ہمیں اپنی زندگی میں رہنے دو، ہم اطمینان سے میں۔ تو یہی بات ہے کہ مولانا رضوان آگے آ جائیں، رضوان کو کہا میں نے، تو یہی بات ہے کہ غریب لوگ، چونکہ ان کے پاس ایسی دنیا نہیں ہوتی ہے، ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے سوچتے بھی ہیں، تو وہ انبیاء کی دعوت پہ پہل کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں میں یہی لوگ تھے، اور خود نبی علیہ السلام پر بھی جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے اندر یہی کمزور قسم کے لوگ تھے، آزاد کردہ غلام تھے، دیگر لوگ تھے، امیر لوگ تو بہت کم تھے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرت بالمستضعفین، کہ کمزور لوگوں کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، آپ نے خود نے فرمایا۔ تو اب یہاں پہ کمزور لوگ کون تھے؟ یعنی جن کو یہ مشرکین گھٹیا آدمی کہہ رہے تھے، یا اس کا لفظ کا ترجمہ کمینہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کے لفظ انہوں نے استعمال کیے، تو اصل میں یہ بیچارے جو مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی محنت مزدوری روزانہ کرتے ہیں، کوئی بڑھئی ہوا، کوئی جوتیاں گاٹنے والا ہوا، اور کوئی دوسرا مزدوری پہ کام کرنے والا ہوتا ہے، روزانہ تگاریاں اٹھاتا ہے، تو یہ اس قسم کے لوگ جس کو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج کل اسی قسم کے معیار بن گئے ہیں کہ جو پیسے والا ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، وہ اچھا آدمی ہوتا ہے، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہوتی ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، روزہ بنیاد پہ کماتا ہے، اس کو گھٹیا، خسیس اور اس قسم کے الفاظ، جس کو پنجابی میں کمی کمینہ بھی بولتے ہیں، تو اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔ اللہ کے نزدیک ممکن ہے جس کو یہ گھٹیا سمجھ رہے ہیں وہ عزت والا ہے، اور خود اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہیں، یہی اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں پہ عزت کا معیار دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، نہ اس کا زیادہ ہونا نہ اس کا کم ہونا، اس کا معیار تقویٰ ہے، اور جس کے بعد تقویٰ پایا جائے گا وہی اللہ کے یہاں پہ عزت والا ہے، اور تقوی والے لوگ کم ہوتے ہیں، لوگ بہت ہیں مگر تقوی والے کم ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ پہ ایمان لیا ہے، حالانکہ آپ کی تو گھٹیا لوگوں نے پیروی کی ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، چھوڑ دیں، سائڈ میں کر دیں، پھر ہم سے بات کریں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، شاید پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، یا یہ کہ آپ کی صحبت میں آئیں گے تو لوگ بولیں گے یار تو وہ گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے۔ تو اصل تو میں نے بتا دیا کہ گھٹیا پن
امارت اور غربت سے نہیں ہوتا، انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ تو اگر غریب آدمی بھی نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا، تو متقی پرہیزگار ہے، اس کی صحبت اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن امیر آدمی اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، پرہیزگار نہیں کرتا، تو اس کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے۔ اور آج ہمارے یہاں پہ جو دنیا داروں کا معیار ہے، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اشرافیہ۔ اشرافیہ کہتے ہیں پیسے والے لوگوں کو، یعنی شریف کی جمع ہے، شریف کی جمع اشراف، اور یعنی پیسے والا شریف ہے۔ یہ لوگوں نے بھی ایک اصطلاح بنا لی ہے، اور یہ ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ بولتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی لوگ بولتے ہیں۔ یہ شیطانی اصطلاحات ہے ساری کی ساری۔ حالانکہ ویسے عربی زبان میں شریف سید کو کہتے ہیں، اور اصل شریف وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ جو سید ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب انہوں نے پیسے والوں کو شریف بنا دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے جواب میں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے نا، محنت مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے ان کے کاموں کو جاننے کی، کیونکہ کام وغیرہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے، اور اسلام میں بھی یہی رہا ہے، اور آج بھی دیندار لوگوں کے نزدیک یہی ہے۔ لیکن جو دنیا دار ہو گئے ہیں تو ان کے نزدیک پیسے والوں کی عزت ہے، مال والوں کی عزت ہے، عہدے والوں کی عزت ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اور وہ امام ایسے ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب امام خصاف ہیں، خصاف کہتے ہیں جوتی کو، یعنی جوتیاں گانٹنے والے تھے آپ، اور آپ کا نام ہی یہی تھا۔ امام الغزالی سنا آپ نے؟ اب غزالی کپڑا بننے والے کو کہتے ہیں، یعنی جولائی کو کہتے ہیں، تو جن کو ہم امام غزالی کہہ رہے ہیں یعنی امام جولاہا، اس کا لفظی معنی یہ ہے۔ آج جولائی کی عزت نہیں کرتے لوگ، اور بیچارے جولائی جو ہیں وہ بھی پھر لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کے وہ بھی پھر اپنا نام اپنے آپ کو نہیں بولتے، بلکہ اپنا کچھ اور نام بتاتے کہ نہیں جی ہم فلاں قوم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ امام قدوری، وہ ہانڈیاں بناتے تھے مٹی کی، یعنی کمہار تھے، ان کا نام یہی ہے امام قدوری۔ اسی طرح اور بزرگ ہیں جن کے پیشوں کی وجہ سے ان کے نام پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام میں اس کی وجہ سے کوئی فرق، بلکہ امام حلوائی بھی ہے جن کو امام حلوانی کہتے ہیں، تو ان کو حلوانی کہنے کا وجہ یہی کہ وہ حلوہ بناتے تھے، حلوائی تھے وہ۔ تو وہ بڑے بڑے ہمارے امام ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ دین سے دور ہو چکے ہیں، صرف نام کا دین رہ گیا، دین کا ٹائٹل رہ گیا، دین کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس لیے سارے کاموں سے ہمیں شرم آتی ہے، ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے یہاں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وما علمی بما کانوا یعملون، کہ مجھے کیا ہے کہ ان کے بارے میں جانوں جو وہ کر رہے ہو۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، کو ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو، اگر تمہیں شعور ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر بالفرض تمہارے مطابق یہ چھپ چھپا کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو میرے سامنے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے نا، اور شریعت ظاہر پہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی چھپ چھپا کے غلط کام بھی کر رہا ہے تو اس کا حساب اللہ ہی کرے گا، اور اسلام کا بھی یہی اصول ہے کہ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر پہ حکم لگاتا ہے، باطن میں کیا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، نماز کو قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ تو اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے خون کو مجھ سے بچا لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ظاہری طور پہ اگر کوئی اسلام کو قبول کر لیتا ہم اس کو مانیں گے، اس کے اندر کیا یہ ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ ایک روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. تو بے ادب گستاخ آدمی تھا وہ، اور ان گستاخوں کے جو آج کل گستاخ ہیں جو انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، انہی کا باپ تھا وہ، یعنی انہی سے ابتدا ہوئی ہے اس کی تفصیل ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی. تو کیونکہ یہ بھی نبی کو بھائی مانتے ہیں، بھائی جیسا مانتے ہیں، یا گاؤں کا چودھری مانتے ہیں یا اس سے بھی کم مانتے ہیں. اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہے معاذ اللہ. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی جا کے گردن اڑاتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون زمین پہ ڈرنے والا اللہ سے، یعنی میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں ہی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. تو خالد بن ولید نے جب اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، کہ وہ نماز پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ مسلمان ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھیک ہے نماز پڑھتا مگر پیچھے جا کے کیا کچھ کرتا ہے، اس کے دل میں کیا کچھ ہے، یعنی وہ منافق ہے وہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کے دیکھوں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. یہ اسلام کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے، اور آج اس اصول کو ہم چھوڑ چکے ہیں. جس آدمی کے بارے میں ذرا سا شک ہو جائے نا تو اس کو پورا، جب تک کہ اس کے کپڑے نہ اتار دیں، اس کو پورا طرح رسوا نہ کر لیں، تب تک ہم باز نہیں آتے، یا ناکام نہ ہو جائے تب تک باز نہیں آتے. بھائی اس کے دل کا معاملہ چھوڑ دو اس کے اور اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد 80 لوگ تھے منافقین جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کے اور انہوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے ان کی ظاہری باتیں دیکھی اور آپ نے ان کو قبول کر لیا، ان کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن چونکہ ظاہر میں وہ قسمیں کھا رہے تھے تو اس لیے ان کی بات کو مان لیا. لیکن بعد میں سارے کے سارے وہ پھر نکالے گئے بعد میں جب ٹائم آیا. تو یہ نہیں ظاہر کو ہم دیکھیں گے، ظاہر کے مطابق عمل کریں گے، اس کے باطن میں کیا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ ہلاکت میں پڑے گا، آج نہیں تو کل پڑ جائے گا. نبی کو دھوکہ دینا یا اپنے امام کو دھوکہ دینا یا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ سارا کا سارا ہلاکت کا سبب ہے. آج نہیں تو کل اس کا رزلٹ تمہیں دیکھنا پڑے گا. جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کا بربادی مقدر ہوتی ہے، کتنے اپنے آپ میں ہوشیار بن جائے. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو لولو فیروز ایرانی تھا جس نے آپ کو شہید کیا. تو وہ مدینہ منورہ میں تھا، چکی بناتا تھا. تو ایک دن فجر کے ٹائم میں سو رہا تھا، الٹا سو رہا تھا. عمر فاروق نے اس کو پاؤں مار کے کھڑا کیا اور کھڑا ہو، ٹائم ہوگا نماز کا. بلکہ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ یہ کہ وہ چکی بناتا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ایک چکی بنا دو. تو اس نے کہا کہ ایسی چکی بنا کے دوں گا آپ یاد رکھو گے. عمر فاروق سے کہا، امیر المومنین سے کہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو اصحاب تھے ان سے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لوگوں نے کہا بھی پکڑے اس کو، کہا کہ نہیں وہ دل کا معاملہ. تو آپ نے پھر اس کا کوئی پکڑ نہیں کی اس کی، پھر اندر کا معاملہ تھا وہ، اور پھر اس نے آپ کو شہید کیا. اب دنیا دار لوگ یہ سمجھتے دیکھو آپ پکڑ لیتے تو اس میں قتل نہیں ہوتے. وہ بھائی اللہ نے ٹائم رکھا تھا اور اس کا اسی طرح سے لکھا تھا. جو کچھ ہوا اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق ہوا. میں یا آپ کو تدبیریں کر کے اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھنا بات. ہاں
تو چونکہ تقدیر پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اپنی تدبیروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، کہتے یار یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اور اسی کے بارے میں حدیث شریف میں آیا جو یہ کہتا ہے کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یہ بات کہنے سے بہتر ہے کہ منہ میں آگ کا انگارہ ہو۔ کیا تو اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر لیتا؟ اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حساب تو اللہ پر ہے، اگر تم سمجھو